آج ہفتے اتوار اور پیر کے دن کا ایک ایسا طاقتور عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد 5 منٹ کے اندر آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ کے سامنے جو بھی حاجت لے کر بیٹھیں گے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ارجنٹ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں، تو ہفتے اتوار اور پیر کے دن کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آپ اس وظیفے کو ہفتے کے دن بھی کر سکتے ہیں، اتوار کے دن بھی کر سکتے ہیں، پیر کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کریں۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ رب کعبہ کے سامنے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، آپ میں سے بہت سے لوگ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ان کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کرام نے بھی یہی اللہ کے نام پڑھے، یہی قرآنی اعمال پڑھے، قرآنی آیت مبارکہ پڑھی، ان کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہوتی تھیں۔ پھر دیکھیں وجہ کیا ہے کہ ہمیں ان وظیفوں کا کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا نہیں جاتا، ہمیں لکیر کا فقیر بنا دیا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اتنی بار یہ وظیفہ پڑھ لیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اصل میں آپ کے کام تب بنتے ہیں، آپ کی حاجتیں مرادیں تب پوری ہوتی ہیں جب آپ عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ہر کام کا ایک خاص راز ہوتا ہے، خاص طریقہ ہوتا ہے۔ آپ ہفتے کو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اتوار کے دن کو کر سکتے ہیں، پیر کے دن کو کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو کامیابی کے 3 ایسے راز بتاؤں گا جن رازوں پر عمل کرنے کے بعد آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کسی کا محتاج رہنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں، کسی سے مدد مانگنا چاہتے ہیں، تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، کسی کی محتاجی دیکھنے سے پہلے، لوگوں کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے ایک بار اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، ان رازوں پر عمل کریں۔ جو تیسرا راز ہے وہ بڑا مجرب ہے، اور تیسرے راز کو جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ دیکھیں، ہفتہ، اتوار اور پیر، بہت سے لوگ ہفتے اور اتوار کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، گلی کوچوں میں بیٹھ کر شادی بیاہ کی تقریبات میں اور سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ دن اللہ کے بہت قریب ہیں۔ دیکھیں، کچھ وقت قبولیت کے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں جن میں مانگنے والے فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ہفتے اتوار کے دن جب پوری امت کے چند لوگ لاپرواہی میں مصروف ہوتے ہیں اور جو اللہ کے چنے گئے بندے اس عمل کو کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جو بھی مانگتے ہیں اللہ انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی اگر آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے تو آپ نے ہفتے اتوار اور پیر کے دن اس عمل کو کرنا ہے، اور اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور مل کر رہے گا۔ آپ نے عمل کا طریقہ کیا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، غربت کی وجہ سے پریشان ہے، غربت کے لیے پڑھے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھے، من پسند نوکری کے لیے پڑھے، من پسند شادی کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھے۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ یار، اس عمل کے اتنے فائدے ہیں، اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا۔ آج جو پریشان ہے، جو تنگ دست ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، 1 منٹ کا یہ عمل کر کے دیکھیں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کو صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ شام کو پڑھیں گے تو اللہ بے پناہ رزق اور دولت سے نواز دیتا ہے۔ آپ اس عمل کو کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد پڑھیں یا نماز عصر کے بعد پڑھیں،
یا پھر رات سونے سے پہلے پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتیں۔ اور آج رب کعبہ کے سامنے مانگتے ہوئے رب کعبہ کے وہ ضد کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں رہا۔ دیکھیں، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کی نیت کریں، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ نیت کا طریقہ جو اللہ والے کیا کرتے تھے وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج میں تمام راز آپ کے حوالے کرنے والا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ کون خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے جو آج اس عمل کو کرے گا۔ جو لاپرواہی کرے گا وہ اپنے رزق کے دروازوں کو خود بند کرے گا، وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کامیابی کا گلا گھونٹے گا۔ اور جو آج اس عمل کو کرے گا، میرے نزدیک وہ اللہ کا چنا گیا بندہ ہے، اللہ اسے نوازنا چاہتے ہیں۔ اب آپ پر ہے کہ آپ رب کعبہ سے کیا مانگتے ہیں، کتنا مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بغیر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس عمل کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ وظیفہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، کوئی بھی انسان ہے، بس اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور بتائے گئے طریقے سے عمل مکمل کریں۔ یقین جانیں اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا، ایسی تڑپ پیدا فرمائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، اپنے رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے شادی کرے گا، پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ جو کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب نیت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ نیت کا طریقہ کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے دھیان بھٹک جاتا ہے، برے اعمال کی طرف چلا جاتا ہے، بری صحبت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے، تعوذ پڑھنے سے شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اللہ کی رحمت کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر آپ رب کعبہ کے سامنے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے تعوذ لازمی پڑھا کریں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت مبارکہ اللہ کی لاڈلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کتاب دین کو مکمل کرتی ہے اور اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس کتاب قرآن مجید کا آغاز جس آیت مبارکہ سے کیا ہے، آج آپ نے اسی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے تھک چکے ہیں، اپنی مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں،
ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ایک بار اس عمل کو کرتے ہی مل جائے گا۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو اس عمل کو ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اے میرے مالک و مولا تیرا شکر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہوں۔ میں آپ ایک بڑی باریکی کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے، مجھ سمیت بہت سے لوگ جب تھوڑا سا کامیاب ہو جاتے ہیں یا پیسہ اور دولت شہرت آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کی نہ شکری نہ بھی کریں تو اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے شکر میں کمی آ جاتی ہے، اور جب آپ اللہ کے شکر میں کمی کرتے ہیں پھر آپ پر مشکلات بھی آتی ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں ناشکری کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعت عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ناشکری کرنے والا ناپسند ہے، اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، پھر آپ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہیں؟ تو خدارا اللہ کا شکر کریں۔ اللہ شکر کرنے والے پر 1,00,000 کے بدلے 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ شکر کرنے سے ہر درجہ بدرجہ آپ کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ کو کبھی بھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات آپ کو سن رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد، اللہ کا شکر کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو ہفتے اتوار اور پیر کے دن پڑھنے والے پر اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور آپ یہ عمل کر کے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا اکثر اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہترین آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اب آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے ناموں کے طفیل غنی کر دے، اللہ آپ کے راستوں کو کھول دے، اللہ آپ کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دے، آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما دے، آپ کے بگڑے کام سنوار دے، آپ کے بیڑے پار کر دے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑیں، ابھی اسی وقت یا غنی ہوں یا فتاح ہوں یا ربانہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یا غنی ہوں، اے غنی کرنے والی ذات، اے غنا کرنے والی ذات، اے بہت زیادہ دینے والی ذات، یا فتاح ہوں، اے کھولنے والی ذات، راستے کھولنے والی ذات۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہفتے اتوار اور پیر کے دن ان ناموں کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر وہ شے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، ہفتے اتوار اور پیر کے دن یا غنی ہوں یا فتاح ہوں یا ربانہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ کا ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی دوبارہ کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یا غنی ہوں یا فتاح ہوں یا ربانہ ایک بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا فتاح ہوں یا ربانہ 2 بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا فتاح ہوں یا ربانہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ ان ناموں کا ذکر کرتے جائیں، یا غنی ہوں یا فتاح ہوں یا ربانہ، یا غنی ہوں یا فتاح ہوں یا ربانہ پڑھتے جائیں،
اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ ان ناموں کو پڑھتے ہوئے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے یا غنی یا فتاح یا ربانہ کو پڑھتے ہوئے اپنی اوقات نہیں رب سے اپنی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ پھر دیکھیں آج جو آپ میں فقیر ہیں، آج جو میری بہن پریشان ہے کہ بیٹے کو نوکری نہیں ملتی، شوہر کا کاروبار بند ہے، بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، گھر میں ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، ہم غریبوں کے یہی مسائل ہیں۔ لوگوں کے، امیروں کے اور مسائل ہوتے ہوں گے، لیکن جن کے ضروری اور بنیادی مسائل ہیں وہ یہی ہیں، اور ان مسائل سے نپٹنے کے لیے اس عمل کو صرف 21 بار پڑھیں۔ ہفتے کے دن پڑھو، اتوار کے دن پڑھو، پیر کے دن پڑھو، ایک دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اب اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تیسرا راز ہے وہ عمل کے آخر میں بتاؤں گا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھ رہے ہوں تو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دیکھیں کتنا غیر اخلاقی لگتا ہے کہ اگر آپ کسی افسر سے بات کر رہے ہوں اور آپ درمیان میں آپ کسی اور سے بھی باتیں کریں، کتنا غیر اخلاقی لگتا ہے۔ تو اللہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے، جب آپ اس کے سامنے اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، اپنی نیک حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھتے ہیں، تو کتنا غیر اخلاقی اللہ تعالیٰ کو لگے گا کہ آپ ساتھ ساتھ دوسری دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی جب تک آپ کا یہ عمل مکمل نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جس سے آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جاتا ہے۔ جو دشمن آپ کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے لیے رکاوٹیں، آپ کے لیے مسائل، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، اس دشمن کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اس قرآنی صورت مبارکہ کو پڑھیں۔ اس قرآنی صورت کو پڑھتے ہی آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، نہ کچھ کھلانا ہے نہ کچھ پلانا ہے، بس آپ اپنے دشمن کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کا دشمن آپ کے قابو میں آ جائے گا، اور یہاں تک کہ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یا غنی یا فتاح یا ربانہ کے بعد اس قرآنی صورت کو پڑھیں، کیونکہ اللہ کی ذات اس قرآن کی صورت میں فرماتی ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ اس صورت کو پڑھ کر آپ رزق مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو خیر کثیر یعنی 1,00,000 مانگتے ہیں، اللہ آپ کو 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ آپ بیٹے مانگتے ہیں، اللہ آپ کو بیٹے عطا فرماتا ہے۔ آپ نوکری مانگتے ہیں، اللہ آپ کو نوکری عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے قرآنی صورت مبارکہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس قرآنی صورت کو پڑھ کر رب کعبہ سے مانگنا ہے اور ضد کرنی ہے کہ آج مجھے چاہیے، اے میرے مالک کسی اور سے مانگوں تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی خواہشیں پوری کرتی ہے، تو کیا اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کے سامنے ضد کرو، وہ آپ کو بہترین سے نوازے گا۔ اس صورت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اس عمل کی کامیابی کا جو تیسرا راز ہے جس پر اللہ والے عمل کرتے ہیں اور ان کی ہر حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ عمل مکمل ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے ہفتے کی رات کو یا اتوار کی صبح آپ انڈے کا صدقہ کریں۔ ایک انڈے میں ایک جان کا صدقہ ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اور صدقہ آپ کی طرف آنے والی وہ بیماریاں، وہ تنگ دستیاں جن کو آپ جانتے ہیں، نہ میں جانتا ہوں، اللہ کی ذات جانتی ہے، ہماری طرف پہنچنے سے پہلے ختم فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھ کو صدقے کے لیے بڑھائیں۔ آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، آپ کو 70 روپے ملتے ہیں۔ 1 لاکھ خرچ کرتے ہیں، 70 لاکھ ملتے ہیں۔
اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کبھی نہ سوچیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں آتی چلی جائیں گی۔